الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی جذبے سے اخلاص سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قربانی میں اور ہر عبادت میں رسم و رواج کو شامل کرنے سے محفوظ فرمائے. قربانی کے حوالے سے جو باتیں ہیں مسائل ہیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی زمانہ قدیم کی عبادت ہے. قدیم معنی بہت پرانی. حضور سے سینکڑوں برس پہلے یہ قربانی کی عبادت چلی آ رہی ہے. قرآن کی کئی آیات بینات میں قربانی اور اس کے جانور کے حوالے سے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات عالیہ میں اپنی امت کو قربانی کی ترغیب دلائی ہے اور قربانی نہ کرنے کے حوالے سے حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. یہ بڑا پرفتن دور ہے. فتنے یہ نہیں کہ عوام الناس پھیلائے، اس میں تو ہے، لیکن فتنہ وہ لوگ بھی پھیلا رہے ہیں جن کو بظاہر ہم بڑا دیندار سمجھتے ہیں، بڑا علامہ، بڑا مفتی سمجھتے ہیں. کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ کیا ہر سال ایسے جانور ذبح کرتے رہیں؟ یہ بے مقصد ہے. کبھی ہم کسی ایک طارق مسعود سے سنتے ہیں، کبھی انجینئر سے سنتے ہیں، کبھی غامدی جیسے سے سنتے ہیں. تو قرآن و سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر میرے دلائل، میری باتیں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دے، آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے.
اگر میں اپنی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے بیان نہ کروں تو پھر میری خامی ہے، میری کمزوری ہے، پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے دلائل کی دنیا میں، محض دعویٰ نہیں، دلائل کی دنیا میں، تو آپ غور سے سنیں، سمجھیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات بینات میں قربانی کا ذکر ہے۔ 17ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے حضور، اللہ کی دربار میں کسی بندے کی جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ لاکھوں میں ہو، کروڑ میں چلا جائے، وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا کوئی ہو، کتنا مہنگا سے مہنگا کیوں نہ ہو، اللہ کی دربار میں گوشت نہیں پہنچتا۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی قربانی کے جانور کے خون اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ ہاں کیا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی دربار میں جو چیز پیش ہوتی ہے وہ بندے کا اخلاص ہے، وہ بندے کا اخلاص ہے، وہ اخلاص نیت سے جو قربانی کر رہا ہے، وہ اخلاص نیت سے، اخلاص نیت ہو لیکن مال ٹھیک نہ ہو، مال بھی اپنا حلال خرچ کرے اور اخلاص نیت بھی ہو، پھر جا کے اللہ کے حضور قربانی قبول ہوتی ہے۔ کافر بھی قربانی کرتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے قربانی کرتے تھے، لیکن ان کا انداز کیا تھا؟ قربانی کرنے کے بعد خون لیتے اور بیت اللہ کی دیواروں کو رنگین کر دیتے، سرخ بنا دیتے، کہتے اب ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب انہی کے اندر سے اعلان نبوت کے بعد جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو قربانی جب کرنے لگے تو ان کے بھی ذہن میں آیا کہ ہم بھی جانوروں کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ ڈالیں۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج کر حضور کے پاس قیامت تک کے لیے آیت نازل فرما کے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی دربار میں ہرگز ہرگز کسی جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ یہ جو انداز ہے کہ ہم بیت اللہ کی دیواروں کو خون سے رنگ دیں پھر قربانی قبول ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم کی دربار میں اخلاص۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری صورت ہو، جانور کی صورت ہو، قد و قامت ہو، نہیں، اللہ تمہارے عمل کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم جو قربانی کر رہے ہو تمہارے دل میں کیا ہے۔ یہ محلے دار کہیں بلے بلے، یا پھر یہ ہے بس بھائی قربانی لازمی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اور پھر قرآن میں کیا فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا خوب آیت ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ زندگی 50 برس، 60 برس، 70 برس، 200 برس، یاد رکھیں انسان کی زندگی کے تمام اعمال کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضور کے ذریعہ سے پوری کائنات کو بتلایا جا رہا ہے
کہ میری قربانی بھی، میری نماز بھی، میری زندگی بھی، میری تمام عبادات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یاد رکھیں عبادات میں رسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم عبادات میں رسم نکاح تمام انبیاء کا طریقہ ہے، اور ہمارا کارڈ تقسیم ہو رہا ہے، رسم نکاح لکھا ہوتا ہے۔ شادی کی ساری رسومات میں 95% ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ شب برات ہے تب رسمیں ہیں، ختم چہلم ہے تب رسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیں دین میں رسم کا تعلق نہیں ہے، دین کی مخالفت کا نام رسم ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ میں رسموں کو ختم کر دوں۔ اور پہلے دن کا جو عمل تھا حضور کا، اللہ اکبر کیا خوب عمل ہے۔ عرب کے رسم و رواج میں جب بچہ پیدا ہوتا تو پہلے دن اس کے اوپر بڑی ساری ہانڈی رکھ دی جاتی، یہ نظر بد سے بچ جائے گا۔ جیسے آج کروڑوں کی کوٹھی پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، 25 30 50 لاکھ کی گاڑی ہے، پیچھے جوتی کا ایک پیر باندھا ہوا ہے پاؤں۔ یہ بھائی یہ گاڑی تو حادثے سے جوتی بچا لے گی، کیسا کمزور مسلمان ہے۔ میں نے تو زندگی میں کتنا سریرا گاڑیاں دیکھی، رکشے دیکھے، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں میں نے دیکھی، ایک پاؤں باندھا ہوا ہے۔ کیسا کمزور مسلمان ہے جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میرے اور میری سواری کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اونچی بات کون ہے؟ یہ جوتی بچا لیں گے۔ تو اس دور میں ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ نومولود بچے پہ ہانڈی رکھ دی جاتی، تو اللہ کے رسول کا پہلا دن ہے تو گھر والوں نے آپ کے اوپر بھی ہانڈی رکھی، تو جو ہی ہانڈی رکھی ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کو بتا دیا ہو میں تو رسمیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس سبحان اللہ کہہ دیجیے، اللہ نے مجھے رسمیں ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں قربانی کے جانور ہے اس میں بھی رسمیں، تو فرمایا جا رہا ہے میرے حبیب فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری زندگی ہو اور میری موت ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قربانی کے متعلق فرمایا وہ بندہ جس کے پاس قربانی کرنے کی ہمت ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا، میری جو عیدگاہ ہے جہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے وہاں نہ آئے۔ قربانی کرنے کی ہمت ہے، نہیں آ رہا، قربانی نہیں کر رہا، تو قربانی کو چھوڑ رہا ہے، نماز عید پڑھنے آ رہا ہے، قربانی کی اہمیت زیادہ ہے، تو میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا ولم یدہ ولم یقرب مصلانا، جو ہماری طرح نماز نہیں پڑھتا، ہماری طرح قربانی نہیں کرتا، ہماری طرح کام نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یاد رکھیں قربانی اور زکوٰۃ یہ منتخب خیرات ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہے۔ باقی میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، میں 1000 خرچ کروں، لاکھ خرچ کروں، کروڑ خرچ کروں، یہ میری مرضی ہے، لیکن قربانی اور جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ اس کے رسول نے منتخب کر دی ہے۔ اور قربانی، لفظ قربانی یہ قربان سے ہے۔ قربان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں تب اجر دے گا جب ہم قربانی کریں گے اس کی قرب کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے، اور 10 سال میں حضور نے 1 سال بھی قربانی کرنے کا ناغہ نہیں فرمایا، جبکہ رحمت عالم صاحب نصاب 1 سال بھی نہیں ہے۔ جتنا قربانی کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، حضور تو ہے ہی نہیں۔ نبوت کے گھرانے میں کئی دن چراغ ہی نہیں جلتا، چراغ ہی نہیں جلتا، سمجھے ذرا دلائل کو۔ اور اس کے باوجود حضور ہر سال 10 سال حضور نے 2 قربانیاں کی ہے۔ پوچھا کہ حضور یہ کس کے لیے؟ حضور فرماتے ایک قربانی میری اپنی ہے اور ایک قربانی میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور علماء محدثین نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں ہم زندگی بھر اپنی قربانیاں کرتے رہے، ضروری ہے، لیکن جو اللہ کریم نے ہمیں اجر اس قربانی کا دینا ہے جو حضور اپنی غریب امت کے لیے فرما گئے ہیں، اس کا اجر ہماری قربانیوں سے زیادہ ہے۔ آج بڑا شور شرابہ ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب اور عوام الناس، دوسرے مسلک کے لوگوں نے ہر بندے کے ذہن میں ڈال دیا ہے، گند ڈال دیا ہے، فطور ڈال دیا ہے۔ میری بات کو سمجھے، عقائد کو سمجھے۔ او بھائی، بندہ اپنے عمل کا اجر و ثواب ملے گا، کسی کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہ سب لگے ہوئے سنی بریلوی کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، مرنے والے کو اپنے عمل کا اجر ملتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اگر حضور کو دوسری قربانی جو آپ نے امت کی طرف سے کی ہے، اگر امت کو اجر و ثواب نہ ملتا، کیا میرے نبی بغیر مقصد کی قربانی کرتے رہے؟ کیا حضور کا یہ عمل بے فائدہ تھا؟ اور پھر آپ ذرا غور کریں، رحمت عالم نے صحابہ کرام میں سے صرف سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا، علی آپ نے میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں کہا، اس لیے کہ ان کی زندگی کم تھی، 2.5 سال کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اگر ابو بکر سے کہوں تو قربانی 2 سال چلے گی، ختم۔ عمر ابن خطاب سے کہوں 12 سال قربانی چلے گی، ختم۔ عثمان غنی سے کہوں 12 سال قریب قربانی چلے گی، ختم۔ اپنے علی کو کہوں خلافت بھی 30 سال رہے گی اور 30 سال میرے بعد قربانی بھی چلتی رہے گی۔ کچھ سمجھ آ رہی بات؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے غریب ترین، آپ کے حالات پڑھیں، اس میں فراوانی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود بخود اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں فراوانی نہیں آئی، یہ آپ کی جان بوجھ کے ایسی تھی، ورنہ جو نبی ہمیں فرما دے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے۔ حضور نے جس صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے وہ دنیا کا امیر ترین بن گیا۔ اپنے لیے کبھی مانگا ہی نہیں ہے، اپنے لیے مانگا ہے تو کیا ہے؟ جس سے ہم دور ہیں، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور نے اللہ سے علم مانگا ہے، یاد رکھنا، باقی چیزیں مانگی ہے۔ دولت کے سوال حضور نے کبھی کھلے طریقے سے اللہ سے کیا ہی نہیں ہے۔ صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے 10 سال میں 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا قربانی کا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، سیدہ کے گھر کی کیفیت سیدہ نے خود بیان کی، ذرا آپ غور فرمائیں۔ کئی مرتبہ آپ نے قرض لیا ہے، یہودیوں سے بھی قرض لیا ہے سیدنا علی مرتضیٰ نے۔ حضور کی لخت جگر کہتی ہے، ہمارے گھر میں ایک چادر تھی، رات کو ہم نیچے خود بچھاتے تھے اور دن کو اسی
چادر پر اونٹ کے لیے چارہ ڈالتے تھے، ذرا آپ غور کریں۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا آپ کو، آپ 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی علی، ایک تو آپ کی قربانی ہے اور دوسری کس کی ہے؟ تو کہا دوسری قربانی اللہ کے نبی کی ہے۔ تو ہمیں اس سے بڑا مسئلہ مل گیا، اس بات سے بڑا مسئلہ مل گیا، اور بہت بڑا مسئلہ مل گیا۔ وہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ مل گیا کہ آپ آج عمل کرتے ہیں اولاد کے لیے، در اولاد کے لیے پوتے، آگے چلتے چلتے یا اللہ یہ میں اجر عمل کروں، اس کے ثواب میری اولاد کو، میرے پوتوں کو، پر پوتوں کو، اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ حضور نے پہلے قربانی کی ہے، امت بعد میں ساری دور تک۔ اور کسی فوت شدہ کے لیے آج جیسے چیختے ہیں لوگ، بھائی وہ مر گیا آدمی، اپنے عمل لے گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ختم ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ مولوی دھڑلے سے بولتا ہے، میں منبر رسول پہ آپ کو دلیل بتا رہا ہوں، آپ خود ذہن نشین کر لیا کرو۔ کہ ہم زندگی بھر آپ کو سناتے رہیں گے اور آپ کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں گے؟ او بھائیو ایسا نہ کرو یار، اپنے دلال علماء سے سنو، ذہن نشین کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ بعد میں، یعنی حضور کا وصال ہو گیا، 30 سال آپ نے قربانی کی ہے، ایک میری طرف سے ہے، ایک میرے نبی کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہم پچھلے آباء و اجداد کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، بس بھی اپنے عمل کام دیتے ہیں، باقی کسی کا عمل اجر نہیں دیتا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کچھ سمجھ آئی بات میری کہ نہیں آئی؟ اصالہ ثواب اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی گزرے گی، لیکن میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے قربانی اپنی غریب امت کی جانب سے کی ہے، اور سب کو اللہ نے قربانی کے ثواب دیا ہے۔ اگر یہ عمل بے مقصد ہوتا تو کبھی حضور قربانی نہ کرتے، اور پھر بعد والے عمل کریں۔ میرے والد فوت ہو گئے، والدہ، دادا دادی، نانا نانی آپ کے فوت ہو گئے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں ان کے نام کی، تو اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 30 سال سیدنا علی مرتضیٰ کا عمل اسی پہ رہا ہے۔ پھر ذرا دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جس گھر میں قربانی ہو وہ گھر پورا سال دعائیں دیتا ہے، اور جس گھر میں قربانی، آج جیسے ہمارے مسائل ہیں نا معاملات، یار بیٹی کی شادی کی ہے، ہمت نہیں ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، ہمت نہیں ہے، یار پچھلے سال حج کیا تھا، ہمت نہیں ہے۔ وہی بندہ پلاٹ سستا مل رہا ہے، لاکھوں میں سستا مل رہا ہے، پیسے ہے، 2-3 لاکھ کا موبائل تھوڑا سستا مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مکان ملا سستا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب قربانی کی بات، یار قربانی کا جانور بڑا مہنگا ہے، اس دفعہ مشکل ہے، قربانی کا جانور تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے، مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے۔ آپ کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کا اجر کیا ہے، اپنے جسم کے کپڑے بیچ کر بھی قربانی کریں۔ ہم آپ کو بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اس کے فضل سے، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے اپنا عمل ہوتا ہے، الحمدللہ۔ صرف میں نے یہاں سے پہلے سال قربانی شروع کی نہیں، اس سے پہلے بھی نارووال میں تھا، جلال پیر والا میں تھا، میں قربانی الحمدللہ، اور بڑی برکت ہے۔ یاد رکھیں، مال 3 قسم ہوتا ہے، مال فرعونی، مال قارونی اور مال خلیلی۔ مال فرعونی کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے محلات، فرعون نے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروائیں، بڑے بڑے محلات بنوائے۔ فرعون کا اپنا بہت بڑا محل تھا۔ مال قارونی کیا ہے؟ خزانے،
بھرتے جانا، بڑھاتے جانا، بینک بیلنس بڑھاتے چلے جانا، بڑھاتے چلے جانا۔ اور یہاں پر مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، فالو کرتے ہیں، یار دیوبندی علماء بڑے، یار یہ وہ فلان ہے۔ مفتی نعیم مر گیا، وہ قربانی نہیں کرتا تھا، اخبارات میں آیا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس نے کہا میری ہمت ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب وہ مرا تو اس کا بینک اکاؤنٹ 5 ارب 25 یا 27 کروڑ کتنے ہزار روپے تھا۔ 5 ارب 25 کے 27 کروڑ اور کتنا، اور لوگوں سے کہتا میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قربانی یاد رکھنا، اگر آپ مال جمع کر رہے ہیں، وہ قربانی پہ یار بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ رہے ہیں قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ یہ 20 کا لا رہے ہیں جی، یہ 25 لاکھ کا لگا رہے ہیں جی، یہ 30 لاکھ کا، او بھائی یہ سب تصنع بناوٹ ہے۔ آپ 1 2 لاکھ میں جانور لائیں، یہ دوسرے پیسے۔ اسلام میں یہ بھی ہے، کسی غریب اپنے بہن بھائی کو قربانی لا کر دے دیں، او بھائی 40-50 کا بکرا لے، رات کے اندھیرے میں اپنی بہن، جو آپ کی بہن غریب ہے، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کا کوئی چچا ماموں غریب ہے، آپ کا کوئی عزیز غریب ہے، اندھیرے میں چپکے سے جائے بھی آپ کی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین ہے۔ آج ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، ہم جناباً 25-30 لاکھ بڑے بڑے رقم نہیں۔ آپ اپنے دولت قربانی پہ مناسب خرچ کریں، یہ یاد رکھنا۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگا جانور لائیں، اس کا بھی اتنا گوشت ہے جو 20 کا لا رہے ہیں، اور 2.5 لاکھ کا بھی اتنا ہی جانور، اتنا ہی گوشت ہے، تو پھر اوپر جو خرچ ہو رہے ہیں اس کا سوال ہونا ہے آپ سے۔ یہ دین ہے، مزہ نہیں ہے۔ اور پھر حرام اور حلال میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے آسان انداز۔ حرام نظر آتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حلال بظاہر معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس میں برکتیں بڑی ہے۔ حرام نظر آتا ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہے، اور حلال بظاہر اس کی انکم تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کی برکت بڑی ہے۔ اس کے لیے مثال جو علماء نے بیان کی ہے، آپ دیکھیں کتیا ہے، 6 7 8 بچے دیتی ہے۔ سور ہے، اس کے بھی اتنا 7 8 بچے ہوتے ہیں۔ میں سندھ میں گیا، KPK میں گیا، پنجاب میں گیا اور کشمیر میں گیا، پھر میں نے پہاڑی علاقے میں نے دیکھے، دور دراز میں گیا، مجھے پورے پاکستان میں کہیں 50 60 کتے یا سور نظر نہیں آئے۔ بھئی ریور ان کے نظر کہیں آ جائے، انکم اتنا ہے، 6 6 7 7 8 8 بچے ہیں، لیکن مجھے ریور کہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ کی شان دیکھے، حرام نظر آ رہا ہے نا، اس کے 6 7 بچے ہیں، ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن دوسری جانب ایک بکری ہے، 1 2 بچے دیتی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، 1 2 بچے دیتی ہے، پورا سال ذبح ہوتے ہیں، اور پھر آپ پہاڑی علاقے میں نکل جائے، کئی کی 100 کے ریوڑ نظر آتے ہیں، بھی جن کی انکم کم ہے انکم، خرچہ ہی خرچہ ہے، تو اللہ نے حلال میں کتنا برکت رکھی ہے، کبھی غور کریں نا۔ حرام کی انکم زیادہ تھی، سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، فلاں چیز ہے، ہم جتنا کر لیں، لیکن یاد رکھیں ساری برکتیں میرے اللہ نے حلال میں رکھی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
میں حضور کے منبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے ساری برکتیں حلال میں رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، سراسر نحوست ہے، حرام اجڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور حلال کے مال میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ بڑی عظیم خیرات ہے۔ اللہ کے رسول نے آج جو مولوی کہتے ہیں کہ ہر سال کیا یہ ہے وہ ہے، لوگ ہمیں مختلف چینلوں پہ گمراہ کر رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہے، وہ مفتی صاحب ہے، وہ انجینئر ہے، وہ گاندھی ہے، کوئی ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے، میرے نبی کے پاس مدنی دور میں ایک سال بھی آپ صاحب نصاب نہیں بنے کہ پورا سال آپ صاحب نصاب رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود رحمت عالم نے 10 سال قربانی میں ناغہ نہیں کیا۔ سیدنا علی مصطفیٰ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن 30 سال مسلسل آپ نے 2 قربانیاں کی ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قربانی ضروری ہے، اور قربانی کی خیرات میں برکت ہے۔ اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق قربانی کیجئے۔ پھر یاد رکھنا، کوئی گستاخ صحابہ ہے اس میں حصے میں شامل نہیں کرنا، اس کے جانور میں حصہ نہیں ڈالنا۔ کوئی گستاخ اہل بیت ہے، کوئی گستاخ رسول ہے، اور قادیانی کی ہے، یاد رکھنا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اونچی بات سے، کوئی قادیانی آپ کے پڑوس میں قربانی کر رہا ہے، آپ تھانے میں درخواست دیں۔ اس لیے قربانی مسلمان کے اوپر ہے، قادیانی کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ نشانی قربانی ایمان والوں کی ہے، قادیانیوں کی نہیں ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے، یہ دشمن ہے۔ اور پھر اگر آپ کے جانور میں وہ حصہ ڈال رہا ہے تو آپ کی جانور قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ میرا آپ کا ناصر ہو، آمین۔